ٹینشن ہوتی ہے اس وقت کیا کرتی ہیں آپ, خود کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ I try to engage with people. I listen to them, I talk to them, I try to solve their problems. I talk to اللہ میاں a lot. میں ایک بڑی مزیدار چیز آپ سے شیئر کروں آج. ہم جب یوزلی اللہ میاں سے باتیں کرتے ہیں تو ہم دعا کی فارم میں کرتے ہیں, اللہ میاں یہ دے دو, اللہ میاں وہ دے دو, اللہ میاں ایسے کیوں ہوا, ایسا کیوں نہیں ہوا. اگر ہم نا باتیں نہیں کرتے, جس طرح ہم اپنے کسی دوست سے باتیں کرتے ہیں نا, وہ ہم باتیں نہیں کرتے. تو میں نے یہ دیکھا یہ بڑی مزیدار تھراپی ہے کہ ہم اللہ میاں سے باتیں کریں. ان کو ناٹ دیٹ کہ ہی نیڈس ٹو نو کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے, ان کو تو پتا ہے سب, لیکن وہ جو باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے نا اللہ میاں سے, وہ اینڈ میں اتنا ریفریشنگ ہوتا ہے, اتنا ریفریشنگ, کیونکہ ادھر کوئی جج نہیں کر رہا آپ کو. ادھر کوئی یہ نہیں کہہ رہا یار چھیتی کل مینوں جلدی پئی ہوئی ہے, یا پھر کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے لیے, یا پھر کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا, یہ تم نے کیسے سوچ لیا, او تم پاگل ہو, او تم بیوقوف ہو. یار ایسے تھوڑی سوچتے ہیں, ایسے کوئی کچھ نہیں کہے گا, بس سنے گا کوئی آپ کو, اور آپ کو فیل ہوئے گا کہ کوئی سن رہا ہے آپ کو. اس کی وجہ کہ آپ کو نا جب کوئی بہت غور سے سنتا ہے نا آپ کو, تو آپ کے اندر ایک نا سکون آنا شروع ہوتا ہے, تسلی آنی شروع ہوتی ہے. جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو تسلی آنی شروع ہوتی ہے, تو آپ کو ایکچولی لگتا ہے کہ آپ نے اتنا سب کچھ جو بولا ہے نا وہ ویلیو ہوا ہے کہیں پہ جا کے, وہ ویلیو ایڈ ہوئی ہے کہیں, وہ یہ نہیں ہوا کہ ہم نے گاربیج کر دیا ہے. ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے آپ کچھ بولتے ہو نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار اپنا آپ یہ عجیب لگنے لگ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا, پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا, پتہ نہیں یار یہ مجھے سیلف کانفرنٹیشن عجیب لیول کی آپ کو لگتی ہے کچھ لوگوں کے سامنے بات کر کے. لیکن رب کے سامنے جب آپ بات کرتے ہو نا, آپ اتنا چل ہوتے ہو نا, اتنے کچھ چل ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہے اس نے رب نے آپ کو جج نہیں کرنا, وہ سنے گا آپ کو. اور جتنا آپ بیچارگی لوگوں کے آگے بیچارگی رکھو گے نا تو لوگ کہیں گے لو جی بس تم دو اس کو, ٹھیک ہے, یہ اس کا یہ سافٹ کارنر ہے نا, اس کو بس اسی پہ مینیپولیٹ کرو. اور رب تو اتنا سونا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ مینیپولیٹ ہوتے ہی نہیں ہو, آپ چل مارتے ہو, آپ کھل کے بولتے ہو اللہ میاں سے ہر چیز. اور اس کے بعد اگر کوئی موقع ایسا ہے جہاں پر آپ ٹائم ایسا جیسے تہجد کا ہے یا رات کا ہے جس میں کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے, تو لذت بڑی مزیدار ہو جاتی ہے. اور پھر اسی دوران اگر آپ 2 نفل حاجت کے مانگ لیتے ہو اور اللہ پاک سے کہتے ہو اللہ پاک میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کیا, مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے, میرا دماغ الجھا ہوا ہے کیونکہ میرا نفس پہ قابو نہیں ہے اور نفس مجھے کھلاتا رہتا ہے اپنے چکروں میں, تو میرے نفس کو میرے پہ حاوی مت ہونے دینا. یہ میں نے ایک اخذ کی ہے دعا کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ ہم یوزلی اپنا آپ سپرد کر دیتے ہیں رب کے ہاتھوں کے ہاتھ کے مطلب, لیکن نا نفس ہمیں آ کے بار بار چھیڑتا ہے, بار بار ہمیں جو ہے نا کوئی نہ کوئی بات اکساتا رہتا ہے ہمیں, کوئی یار تو نے سارا کا سارا ہی گیم اللہ میاں کے آگے ڈال دی ہے تو پھر تو دیکھ نا تیرا دل تو یہ کرتا ہے نا. آپ جب خود کسی کیفیت میں ہوتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کے اتنے فیزز ہوتے ہیں, آپ ایک جیسے کبھی بھی نہیں ہوتے ہو. آپ خود کو کبھی جج کیا آپ نے کہ کل تو تم ایسے تھے آج تم ایسے ہو گئے ہو؟ تو آپ اپنے آپ کو جب جج نہیں کرتے تو پھر آپ لوگوں کو جج کیوں کرتے ہو؟ آپ سبجیکٹو ہو جاتے ہو نا, آپ کہتے ہو اچھا ٹھیک ہے کل اس نے ایسے کہا, کل اس نے اس طرح سے کیا, آج یہ اس طرح کر رہا ہے تو یہ ایسا ہے, آپ لیبل کر دیتے ہو. مگر ایک منٹ کے لیے سب کو چھوڑ دو اور خود کو دیکھو کہ آپ خود کتنے ویریشن مارتے ہو. آپ آج صبح میں ایسے ہو, آپ دوپہر میں ایسے ہو, آپ رات میں ایسے ہو, آپ ایک بیہیویئر پہ بھی ٹک کے نہیں رہ رہے ہوتے ہو, بیکاز سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ ڈفرینٹلی بہیو کر رہے ہوتے ہو. تو if you don't judge yourself then why do you judge people? Because people are also in different phases. اگر وہ اپنی ریالٹی کے ساتھ جی رہے ہیں نا تو وہ مختلف فیزز میں ہے. یار پتہ نہیں کوئی اپ دن ہے ان کا, کوئی ڈاؤن دن ہے ان کا, آپ ان کو جج کر کے کیا کما لو گے, کیا پالو گے؟ ہو سکتا ہے. اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے ایز اے لاسٹ امپریشن, میں اس پہ 0 بلیو کرتی ہوں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جو فرسٹ امپریشن ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اس کی وجہ کہ ہر انسان فرسٹ امپریشن کے اندر کچھ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. جب کسی کے ساتھ بہت کلوز ہو جاتے ہیں نا تو پھر ایکچولی آپ کو نظر آتا ہے کہ پہلی ملاقات میں آپ نے اسے جیسا سوچا اور دیکھا تھا یہ ویسا نہیں ہے, لیکن یہ جیسا ہے یہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے, بہت سم ٹائمز بہت اچھا ہوتا ہے, سم ٹائمز اس کی کمپلیکسٹیز آپ کے سامنے کھل کے آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو اس کی جو تہیں ہیں نا یہ ایکچولی خوبصورتی ہے کہ ایک انسان کے شیڈز ہوتے ہیں, ان کی خوبصورتی اس کے خوبصورت مزاج کے لیولز ہوتے ہیں, اور کچھ بدصورت ہوتے ہیں, اور کچھ بہت ایسے ہوتے ہیں جسے وہ خود بھی ان سے پریشان ہوتا ہے. اس میں ایک تیسرا بندہ آ کے اسے جب جج کرنے لگ جاتا ہے نا تو اس کے لیے مزید مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ
ہمبل انسان جو ہوتا ہے, کائنڈ انسان جو ہوتا ہے نا, وہ لوگوں کو جج نہیں کرتا. اور یہ کچھ نا نیچرل فطرت بھی ہے ہماری کہ ہم آٹومیٹکلی جج کرتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ اپنی اس حس کو تھوڑا سا دبانے کی کوشش کریں کہ ججمنٹ اگر آ بھی جاتی ہے نا تو اس کو ان بائسڈ, اس کو بائسز میں نہ رکھیں کہ اچھا اس نے ایسے. بہت سے لوگ تو اس وجہ سے بھی جج کرتے ہیں, اس نے پہنا ایسا ہے, یہ دکھتا ہے ایسا ہے, اس کی چال ڈھال, جس قسم کی یہ گاڑی سے یہ اترا ہے, ان چیزوں پہ ہم لوگوں کو بات کرنے سے پہلے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نہ جج کرو. جب رب آپ کو جج نہیں کرتا نا, وہ جج کرنے لگے آپ کو تو سوچو آپ کا حشر نشر ہو جائے. وہ نہیں کرتا نا جج آپ کو, تو آپ بھی مت کرو. راجپوت کہتے ہیں کہ میم لائف میں ایسے کچھ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو احتیاط کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کہ دھوکہ تو نہیں دے گا, اور جج کا کوشچن مائنڈ میں آتا ہے. یہ بات دیکھو, ججنگ میں دیکھو ایک لفظ ہوتا ہے جسے بولتے ہیں کانشیس ہونا, ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کوشیس ہونا. کوشیس ہونا, احتیاط کرنا, اسیس کرنا, وہ ایک بڑی نارمل اچھی اور ایک پازیٹیو بیہیویئر ہے, وہ اچھی بات ہے, وہ کرنا چاہیے. لیکن آپ اس کے کیریکٹر, اس کے بیہیویئر, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کی ایجوکیشن, ہر چیز جج کر لو. اس کو کس طرح سے سوچتا ہوگا, وہ ہوگا کیسا, اس کی فطرت کیسی ہوگی, وہ برا ہے, وہ اچھا ہے, یہ سب کچھ آپ اخذ نہیں کر سکتے اس چیز کے. تو وہ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ کبھی کچھ زندگی میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو اس میں محتاط ہونے میں, اور لیکن بلا وجہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ ججمنٹس تک قائم کرنا. ججمنٹ از اے اسٹیٹمنٹ کہ آپ کسی کے بارے میں ایسا سوچتے ہو اور ایسا مانتے ہو, دیٹ از ججنگ. آپ کو sometimes you really have to give that margin to people because you don't know what they are going through. اور sometimes لوگ بھی کچھ بہیو کرنے کے بعد نا ایک دم سے سوچتے ہیں کہ یار مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ ہی ریجڈ ہو جائیں گے, ججمنٹ قائم کر لیں گے کہ یہ ایسا ہے, اور آپ اس کو مارجن نہیں دیں گے, اور میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں جو کسی کے بارے میں ایک فیصلہ طے کر لیتے ہیں نا کہ یہ ایسا ہے, اس کے بعد وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. وہ ان کے آگے کچھ بھی آپ کر دو نا, وہ اپنے اس رائے سے نہ ہلیں گے نہیں. یہ ہوتی ہیں ریجڈ قسم کی ججمنٹس کہ آپ ایک ریجڈیٹی کا مظاہرہ, ایک تو آپ جج کر رہے ہو, اوپر سے آپ ریجڈ بھی ہو اپنی اس کے اوپر کہ آپ کو کوئی دوسرا بندہ ایکسپلین کر رہا ہے یا وہ خود شخص ایکسپلین کر رہا ہے, چیزیں کلیئرٹی پہ بھی آ رہی ہے, اس کے باوجود یو آر ناٹ ریڈی ٹو چینج یور پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دیٹ پرسن. دیٹ از اے ویری ریجڈ بہیویئر. مجھے ایسے لوگ تکلیف دیتے ہیں, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک منٹ کے لیے سوچو نا کہ آپ کے ساتھ کوئی اتنا سخت ہو جائے تو آپ کے ساتھ کیا ہو. آپ کسی ایک والنریبل اسٹیٹ میں کوئی ایسی حرکت کر دو اور وہی آپ کا اسٹیپل ہو جائے, یہ تو ہے ہی ایسا, یہ تو ہے ہی ایسا, ہر وقت آپ یہی سنو, اور آپ کو یار کون سا وہ منحوس لمحہ تھا جس ٹائم پہ میں نے یہ حرکت کی اور یہ شخص میرے سامنے تھا اور اس نے دیکھ لیا, اور نہ میں ایسا ہوں نہیں, اور وہ بندہ ججمنٹ قائم کر چکا ہے, وہ نہیں ہلے گا اپنے دماغ سے. تو یہ بڑی تکلیف دہ اسٹیٹ ہوتی ہے. کیونکہ میں جتنا ہیومن مائنڈ کو اسٹڈی کر پائی ہوں, بیہیویئرس کو اسٹڈی کر پائی ہوں نا, مجھے لگتا ہے کہ یار ہمیں بہت نرم دلی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت سخت ہیں یار, بہت سخت ہیں. ہم احساس نہیں کرتے, ہم سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے, اور ہم سب اپنے میں اتنے گرفتار ہیں کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. That's very sad actually. ہم جن سے پیار کا دعویٰ بھی کرتے ہیں نا بہت زیادہ, ہم ان کو بھی ایکچولی جج کرتے ہیں, اور ہم ان کے لیے بھی جب وقت چاہیے ہوتا ہے نا تو ہم ان کے لیے بھی اسی طرح سے مصروف ہوتے ہیں. ہم نہیں ان کو اپنا کچھ بھی دینا چاہتے, لیکن ان کے ایکٹس کے اوپر ہم جو چیزیں ان کو ٹریگر کرتے ہیں, یعنی ہم سم ٹائمز ہوتے ہیں نا کہ ہم ٹریگر کاز کر رہے ہوتے ہیں, اگلے بندہ ولنریبل ہوتا ہے ایک چیز پہ, اور وہ پھر ٹریگر ہو جاتا ہے, مگر ہم یہ نہیں چیک کرتے کبھی بھی کہ ہمارے کس ایکٹ کی وجہ سے اگلا بندہ ٹریگر ہوا. مگر ہم اس کو دوش دیتے ہیں, اس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, اور اس کو جج کرتے ہیں اس بات پہ کہ تم نے ایسا کیا, تم نے ایسا کیا, تم ایسے ہو, تم ایسا بہیو کرتے ہو, اور ہم اپنے ٹریگرز کو, ہم جہاں پہ اسے ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس چیز کو نہیں دھیان دے رہے ہوتے. سو دیٹس اے ویری سیلف سینٹرڈ ایٹیٹیوڈ. میرا خیال ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے, نہیں کرنی چاہیے. رشتے خراب ہوتے ہیں, دوستیاں خراب ہوتی ہیں, محبتیں خراب ہوتی ہیں, خلوص خراب ہوتا ہے لوگوں کا, دل ٹوٹتے ہیں لوگوں کے. اور غیروں کی کس نے پوچھی ہے یار, غیروں سے کون تنگ پڑتا ہے, تنگ تو انسان اپنوں سے پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ خیر دفع کیجیے اور سنائیے.
بخاری صاحب کہتے ہیں ایز اے سوسائٹی وی آر cruel judges on the behavior of others but best advocates of our harsh behaviors. yes true. یہی بات میں ابھی کر رہی تھی, بالکل ایسے ہی ہے. میں ڈیجیٹل میڈیا ریپلیکا فرسٹ سیمسٹر کی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. تم میرے اسٹوڈنٹ ہو. میرے مائنڈ میں کچھ کوشچنز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, یہ میں ایزی ہو کے پوچھ لیتا ہوں. آپ کا تھینکس کہ آپ کی بات سن کر سچ میں دل کو سکون سا آتا ہے. میں صدقے جاؤں میرا بچہ, صدقے جاؤں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تجھے جو دل میں الجھن ہونا تو کھل کے پوچھ, کوئی ٹینشن نہیں. سوری میں نے پہچانا نہیں کہ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو. یار دیکھو میں ایک بات بتاؤں, جو لوگ ایک شیل میں رہتے ہیں نا, اپنے شیل میں, وہ بس اندر کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انسان کو اس چیز کو ماننے کی ضرورت ہے کہ وہ ولنریبل ہوتا ہے, کہ وہ دکھ میں ہوتا ہے, کہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے, کہ اسے بھی تکلیف ہوتی ہے, اسے دکھ ہوتا ہے, اسے غصہ آتا ہے, وہ اس میں کوئی برائیاں ہیں. یہ ماننا بہت ضروری ہے. یہ خوبصورت بات ہے یار. ایک انسان کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو وہ کہاں کا انسان ہے؟ وہ ایک پرفیکٹ پتلا بننے کی کوشش کر رہا ہے, وہ جو ایکچولی میں نہیں ہے. انسان کی میں تو کہتی ہوں خوبصورتی ہے ہی اسی میں کہ اس کی ولنریبلٹیز جو ہیں, اس کے فیئرز ہیں جو, وہ ان کا مقابلہ کرے, ان کو سامنا کرے. تو یہ جب تک ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے نا, ہم اس کو اندر رکھتے ہیں اپنے, کہ یہ کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوئے گا, کوئی ہمیں کیا سوچے گا. یہ ایٹیٹیوڈ بڑا غلط ہے. اس کی وجہ کہ ہم تو خود کو فیس نہیں کر سکتے, ہم کسی کو فیس کیا کریں گے. اور کوئی اگر ہمیں کوئی ہماری غلطی کہہ دے گا, بتا دے گا ایکچولی کہ یار یہ دیکھیں آپ نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ, میں ہرٹ ہوا ہوں آپ کی اس حرکت سے, اگلا کہے گا کہ جی آپ کی اس بات سے آپ نے میرا دل دکھا دیے. اور یار مطلب تم اپنے سے تو باہر آؤ, پہلے اپنے سے باہر آؤ تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ تم دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہو. تمہیں تو جب کوئی بندہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے تو تمہیں اپنی پڑ گئی ہے. تم تو کیونکہ وہ اس شخص جو ہے وہ اپنے فیئر کو ہی کاؤنٹر نہیں کر سک رہا, تو وہ ایک دم سے دوسرے کے اوپر آ جائے گا کہ جی آپ کی وجہ سے, یو آر دا کلپریٹ, آپ کی وجہ سے سب کچھ خراب ہے. تو ایسا انسان بہت ٹاکسک ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا انسان بہت ٹاکسک ہو جاتا ہے جو خود کے فیئرز کو کنفرنٹ نہیں کر سکتا. تو جب ہم کوئی فیئر فیل کرتے ہیں, الجھن فیل کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو ایک طرح سے ہم سب سے پہلے سیلف کانفرنٹیشن کرتے ہیں. ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ یار یہ تکلیف, یہ پرابلم, یہ الجھن ہے ہمیں, اور مجھے اس بارے میں بات کرنی ہے بیکاز آئی نیڈ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. unless and until I sort it out, it won't help me or my people anyways. So I mean, we really need to understand this. We really need to understand this. We really need to understand this. میں بتاؤں آج کا انسان, آج کل کے لوگ بہت مشکل ہو گیا معاملہ, سمجھ میں نہیں آتی. السلام علیکم زین, السلام علیکم میم. لیکن ایسے بندے کو لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اور یار بات سنو, ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہیلدی باؤنڈریز, جو مجھے ڈرا کرنی بڑی مشکل سے آئی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے سیکھا ہے پوری زندگی میں. ہیلدی باؤنڈریز کے ساتھ آپ ہر قسم کا اچھا کام کر سکتے ہو. آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو انویسٹ یور انرجیز ان دا رائٹ ڈائریکشن. میں پوری زندگی کا تمہیں نا اپنے نچوڑ تمہیں 3 لفظوں میں بول دیا میں نے, 3 لائنوں میں. ہیلدی باؤنڈریز ہو, اپنی انرجی رائٹ جگہ رائٹ لوگوں میں انویسٹ کرو جتنی ضرورت ہے. حد سے زیادہ جب تم کسی شخص کو دو گے وہ تمہیں پھینٹ کے جائے گا, جیسے انڈا پھینٹتے ہیں نا آپ ڈال کے کانٹے سے, آپ کی ادھر سے ادھر کر دے گا آپ کو, دماغی طور پہ, جذباتی طور پہ. اگر غلط انسان میں آپ اپنی انرجی انویسٹ کر رہے ہیں اور ایک حد سے زیادہ کر رہے ہیں, آپ اپنا آپ ویسٹڈ فیل کریں گے. آپ کو لگے گا کہ آپ ایکچولی ضائع ہو گئے ہیں, کیونکہ انسان کی انرجی بڑی نول اور بڑی پیاری خوبصورت چیز ہے. اور جب وہ بے قدروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے نا, جہاں اس کے نہ لفظوں کی قدر ہے, نہ اس کے احساسات کی قدر ہے, نہ اس کی بات کی قدر ہے. اور کچھ لوگ صرف آپ کی انرجی اس لیے ڈرین کرتے ہیں کیونکہ انہیں بس اچھی باتیں کرنی ہے, کرنا کچھ نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ جب ایکچوئل ایگزیکیوشن, ایکشن کا ٹائم آتا ہے نا, تو اس وقت وہ ٹھنڈے خالی ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا کرنے کو, بس آپ کی انرجی ویسٹ کروانی ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی انرجی ادھر یوٹیلائز کرو جہاں پہ وہ ویلیو کی جا رہی ہے. یار ویلیو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو پھر لوگ فار گرانٹیڈ نہیں لیں گے, بیکاز یو نو ہاؤ ٹو سیٹ یور ہیلدی باؤنڈریز. 1 2 یو آر انویسٹنگ یور انرجی ان دا رائٹ پیپل اینڈ یو آر ناٹ گیونگ اینی بڈی ایک حد سے زیادہ امپورٹنس.
کیوں؟ کیونکہ جب کسی بھی انسان کو اس کی حد سے زیادہ امپورٹنس ملتی ہے تو اوقات سے باہر ہو جاتا ہے. سیدھی بات. یہ میں بہت ہارش ہو رہی ہوں آج، بٹ میں اس چیز کو میں نے کلوزلی اسٹڈی کیا ہے اس بیہیویئر کو، کہ جو مرضی ہو جائے انسان کی اوقات ہے ہی نہیں ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ عزت، احترام، پیار، محبت، اپنائیت ڈائجسٹ کر سکے. ساری زندگی روئے گا، تڑپے گا، مرے گا اس چیز کے پیچھے کہ کوئی ہو ایسا جو میری پرواہ کرے، میرا خیال کرے، میرے لیے ہو، میری بات سنے، میں اس کو سنوں. جب وہ مل جائے گا نا تو اسی انسان کو احساس دلائے گا کہ وہ انسان سوچے گا، اپنی ایگزسٹنس کو کوسچن کرے گا وہ خود انسان کہ میں ایگزسٹ بھی کرتا ہوں کہ نہیں. ایسے رد کر دے گا وہ آپ کو. ایسے لوگ ہیں دنیا میں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اور ان لوگوں کو زیادہ نصیب ہوتے ہیں جو اپنا آپ لوگوں کو دان کر دیتے ہیں نا، ان کو زیادہ نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ. وہ اپنی آئیڈینٹی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں. زویا کہتی ہیں اسٹے ہیپی آلویز. جزاک اللہ. مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میں بھی الجھی رہتی ہوں انہی چیزوں میں، بیکاز میں ان چیزوں کو بہت قریب سے فیل کرتی ہوں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے. اور مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، بیکاز میں ایک بہت سادہ انسان ہوں اور مجھے میں بناوٹ نہیں ہے بالکل بھی. اور آپ کو میری ریل سے اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ میرا جس دن چہرہ جو ہوتا ہے وہی میرا دل ہوتا ہے. تو میں بھی بہت دفعہ پھینٹی گئی ہوں انڈے کی طرح، اور میرا جو ہے نا اپنا آپ وجود بڑی دفعہ ڈھونڈا ہے میں نے بکھرا ہوا. کرچیاں بھی نہیں ملتی کبھی کبھی، نئے سرے سے بنانا پڑتا ہے. تو لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ جب تک کسی انسان پہ گزرتی نہیں ہے نا تو انسان کسی کو گائیڈنس بھی نہیں صحیح دے سکتا. پھر وہ جو بھی بات کرے گا نا وہ سطحی کرے گا. ایک کام کرنے کے 5 طریقے، یہ ایک نمبر ہے، یہ دوسرا نمبر ہے، تیسرا. میں آپ کو جینوئنلی جو چیز بیتی ہے نا اس چیز کو ایکسپلین کر رہی ہوں. سو تھنگ از کہ اٹس اے پروسیس. ایوری بڈی گوز تھرو اٹ ان اے ڈفرنٹ اسٹائل، کیونکہ ہر ایک کا ولنریبلٹی ڈفرنٹ ہے ہر ایک کی، اور ہر ایک کا چیز کو تھریش ہولڈ ڈفرنٹ ہے چیز کو بیئر کرنے کا. کچھ کہیں میں بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں، بیکاز مجھے ہیلدی باؤنڈریز ڈرا نہیں کرنی آتی، اسپیشلی ان جگہ پہ جہاں پہ میرا کچھ جگہ ہوتی ہے نا جہاں آپ کا دل بہت زیادہ لگ جاتا ہے، وہاں آپ نہیں ہے ہیلدی باؤنڈری. آپ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، باقیوں کے ساتھ آپ پھر تھوڑی سی لمٹس بنا لیتے ہو. لیکن کچھ جگہ ہوتی ہیں وہاں آپ کا دل آپ کو کہتا ہے پرے ہو، بس اس کے لیے سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے ہے. وہاں پہ پھر جب وہاں پہ سے ٹوٹتے ہو نا، آپ بہت برے ٹوٹتے ہو. میم یو آر دا موسٹ ہمبل اینڈ پولائٹ پرسن. پتہ نہیں یار، میں بڑی بڑی اوکھی بھی ہو جاتی ہوں جس وقت میں کنفرنٹیشن پہ آ جاؤں. لیکن خیر کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اوقات میں رہوں اپنی. اوقات میں انسان وہیں سے وہیں باہر آتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے بڑا کسی پہ نا، وہاں آپ تھوڑی اوقات سے باہر آتے ہیں، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یار میری نہیں، یار یہ رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ میں کسی فارمیلٹی میں پڑھوں. یہاں ایک مان کا رشتہ ہے. انسان کبھی کسی سے نہیں مانگتا نا، وہاں مانگ لیتا ہے. وہ والا رشتہ جاؤ تو مانگ بھی لیتا ہے، مگر بندہ مان نہیں رکھتا. رب رکھ لیتا ہے، بندہ مان نہیں رکھتا. اس لیے میں کہتی ہوں کسی سے منگو ہی مت، بس صرف اللہ میاں سے بات کرو. اللہ پاک آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے. جزاک اللہ صبا. تھینک یو سو مچ. میرے لیے یہ دعائیں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے میرے لیے. آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ. آپ کو اچھی لگتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. میں آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں تاکہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ہر کوئی مختلف مسئلوں میں ہے تو چلو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی کا کوئی سمجھ میں آ جائے گا سلسلہ. میم اٹس گیٹنگ ریئلی ہارڈ فار می ٹو سیٹنگ مائی اون باؤنڈریز. میم اسی وجہ سے پروڈکٹیوٹی اینڈ کریٹیوٹی بہت افیکٹ ہو رہی ہے میم. اینڈ میم مجھے پھر لگتا ہے یہ سب ایکسکیوزز ہیں. نہیں زین آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ. میری پروڈکٹیوٹی اور کریٹیوٹی بھی اور میری ایون بیسک روٹین ہے وہ بھی بڑی بری طرح افیکٹ ہوتی ہے جس وقت آئی ایم ان دیٹ تھنگ وین آئی ایم انیبل ٹو سیٹ دا باؤنڈریز اینڈ آئی ایم لائک میری ولنریبلٹیز ہائی ہو جاتی ہیں اور میں مجبور ہوتی ہوں اپنی فیلنگس کے ہاتھوں، اپنے ایموشنس کے ہاتھوں. اور وہ بہت کم جگہ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے لیے، لیکن ہر ایرے گہرے نتھو گہرے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. بیکاز اینی بڈی شوڈ ناٹ بی شوڈ بی پریویلیجڈ انف ٹو گیٹ یور انرجی. اس طرح سے اب یہ دیکھو نا، اس وقت میں یہ انرجی اگر کسی ایک شخص پہ ایسے پہ لگا رہی ہوتی جس نے میری سننی نہیں ہے، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں لائیو آ کے ان لوگوں پہ انرجی لگاؤں جن میں سے مجھے یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ 70 لوگ ہوں، مجھے یہاں پہ چاہیے 2 لوگ ہوں.
مگر وہ دو لوگ وہ ہو یار جو اس سے اس فلو میں ہیں, اس سے کوئی فائدہ لے رہے ہیں, یا اس سے وہ اپنی مرضی سے ہیں, اور وہ جب یہاں سے جائیں گے تو وہ کچھ لے کے جائیں گے. میرے لیے وہ صحیح ہے یار. میں کیوں اس جگہ اپنی, تو میں نے ہیلدی باؤنڈری اپنی سیٹ کی کہ میرے پاس وہ انرجی ہے, مجھے وہ کہیں دینی ہے, میں اس جگہ نہیں دوں گی جہاں پر وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے. میں اس جگہ کیوں نہ دوں جہاں پر وہ کسی کا فائدہ کر رہی ہے. سمجھ آئی؟ سو تھنگ از وی ریلی ہیو ٹو ریڈائریکٹ اٹ. سم ٹائمز وی ریلی ہیو ٹو تھنک کہ کیا کروں. کیا اب دیکھو میں تم نے بتاؤں, میں کتنے دنوں سے ریلز بنانے کی کوشش کی ہوں. میری کچھ مصروفیت ہے, کچھ میرا دماغی توازن خراب ہوا ہے. اب وہ جب میں ریلز بنانے کے فیز میں آتی ہوں نا, تو مجھے آئی ریلی ہیو ٹو گو ان ٹو دیٹ فیز. مطلب آئی فیل اٹ وٹ ایور آئی سے. میں ایسے نہیں ہے میں اسکرپٹ پڑھ رہی ہوں, نہیں, آئی ریلی ہیو ٹو لائک گیٹ ان ٹو اٹ. اف یو گو تھرو مائی ریلز یو ول سی کہ دس از ون شیڈ آف سبین, دس از اندر شیڈ آف سبین. یہ سب سبین ہے, پر یہ سبین کے ڈفرنٹ شیڈز ہیں. میں ایکٹنگ کہیں پہ بھی نہیں کری, بٹ دیز آر مائی شیڈز. ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ وہ شیڈز میرے حقیقی شیڈز ہیں. اب اگر ایک ایسا شیڈ مجھ پہ آتا ہے جس میں مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں رہا, میرے پاس کانٹینٹ ہے پر مجھ سے ہو ہی نہیں رہا, تو میں نہیں کر پاؤں گی نا. بٹ پھر میں کیا کرتی ہوں, میں لائیو آ جاتی ہوں. میں لائیو آتی ہوں تو میرا جب میں آتی ہوں, اگر میں ڈیڈ بھی ہوں نا, زیرو پہ میری انرجی ہے, تو رب بڑا مطلب رحیم ہے کہ وہ مجھ میں آپ کے تھرو انرجی انڈیوس کر دیتا ہے, انجیکشن دے دیتا ہے مجھے. ایک ہر سوال کے پیچھے ایک انجیکشن آ جاتا ہے میرے پاس, کیونکہ یہ جو میں کر رہی ہوں اس سے مجھے خود کو انسائٹ مل رہی ہوتی ہے, خود کو ری انفورسمنٹ, خود کو ہیمرنگ ہو رہی ہے ان چیزوں کی جو میرے لیے بھی ضروری ہے. سو یہ بڑا خوبصورت پروسیس ہے. میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یو ریلی ہیو ٹو ورک آن اٹ, کہ آپ پہ کیا چیز, کون سا فارمولا آپ پہ اپلائی کرتا ہے. سم ٹائمز وی ریلی ہیو ٹو ایکسچینج دا انرجیز, اور چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی آپ اتنے خوبصورت انسان ہوتے ہیں لیکن آپ ایک سرٹن انرجی میں رہ کے ٹاکسک ہو جاتے ہیں, اور میں بھی ٹاکسک ہو جاتی ہوں, جہاں پہ مجھے کوئی میری آئیڈینٹی کو کوشچن اتنا شدید کرنے لگ جائے گا کہ جہاں مجھے لگے گا کہ یار میں خود بھی ایگزسٹ کرتی ہوں کہ نہیں. میں اپنی انرجی جس جگہ پہ اتنی شدت سے انڈیوس کر رہی ہوں اور اتنی خلوص سے کر رہی ہوں اور اتنے پیار سے کر رہی ہوں, وہاں پہ میری ویلیو زیرو سے بھی کہیں نیچے ہے, مائنس میں ہے کہیں. تو پھر جب آپ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں تو آپ کو اپنا آپ رد ہوتا فیل ہوتا ہے. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی, اسپیشلی جہاں پہ آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس قسم کے ریلیشن شپ میں ہیں, جہاں پہ آپ کو یہ فیلنگ ہو رہی ہے. تو پھر کیوں, تو یہ میرا ورکنگ پروسیس ہے کہ میں یار اپنی انرجی اس جگہ کیوں نہ انویسٹ کروں جہاں کسی کو ضرورت ہے اس کی. تو دیر آئی ایم. اتنے چھتر کھا کے کیوں واپس ٹاکسک بندے کے پاس جاتا ہے یار, یہ اسے کہتے ہیں ٹراما بانڈنگ. یہ تم نے سوال سے ہی پوچھا ہے, یہ جو اتنے چھتر کھا کے بھی جو اسی شخص کے پاس واپس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹراما بانڈنگ. اور ٹراما بانڈنگ بیسیکلی ہوتی یہ ہے کہ ایک انسان آپ کو مینیپولیٹ کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ آپ کی when you are being manipulated by that person, آپ کو لگنے لگتا ہے وہ اتنا سرٹن ہوتا ہے. ایکچولی جو نارسسٹک ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں نا, اس کے اندر جب اگر آپ اس قسم کے بیہیویئر سے گزرے ہیں نا, تو اس میں تو آپ کی روح تک فنا کر کے چھوڑتا ہے اگلا بندہ. آپ خود کی آئیڈینٹی کو کوشچن کرتے ہیں, آپ کو 1000 بار یہی گلٹ ہوتا ہے کہ آپ غلط ہیں, آپ غلط, کیونکہ وہ شخص آپ کو اس طرح سے اس چیز میں آمادہ کر لیتا ہے کہ وہ وکٹمائز ہو رہا ہے. آپ وکٹم نہیں ہے, وہ وکٹمائز ہو رہا ہے, چاہے وہ آپ کے ساتھ جو مرضی کرے. اور آپ کی جائز حق کی بات کے اوپر بھی آپ کو وہ ہمیشہ یہ احساس دلائے گا کہ تم زیادتی کرو, یو آر اوور ڈیمانڈنگ, یو آر آسکنگ فار ٹو مچ. اور آپ بیسک بیئر منیمم بھی مانگیں گے نا, بیئر منیمم آف وقت, آف اٹینشن, آف پریزنس, وہ بھی اگلے کو تکلیف دے گی. سو تھنگ از کہ اور پھر آپ کو اپنی آئیڈینٹی, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دا مومنٹ آپ پھر زیادہ کرتے ہو, یہ ایک فطری بیہیویئر ہے کہ جب آپ زیادہ کرتے ہو اپنے آپ کو بہتر پروف کرنے کے لیے, اگلا بندہ آپ کو مزید مینیپولیٹ کرتا ہے, پھر آپ کو ڈھیل دے گا, وہ آپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر پہ آ جائے گا, اور پھر جیسے ہی آپ ریلیکس ہوگے وہ پھر سے کھنچ جائے گا آپ سے, اور پھر آپ کہو گے اوہ میں نے کیا کر دیا. یو آلویز واکنگ آن دا ایکشنز. آپ کو ہمیشہ یہ لگے گا کہ یار اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں دس از ٹراما بانڈنگ. آپ ایک چیز کو پانے کے لیے دوبارہ وہی سب کرتے ہو, تو وہ جو آپ کا جملہ ہے نا کہ 76 کھانے کے واپس ادھر کیوں جاتے ہو, آپ کو سکون ہی نہیں آتا. اٹ از سچ اے ٹاکسک سائیکل کہ آپ اس میں جب اس میں پھنس جاؤ نا تو آپ نکل نہیں سکتے ہو باہر. آپ کو دماغی مریض بنا کے چھوڑتی ہے یہ چیز.
اور جو ادر سائڈ آف دا تھنگ ہے, ادر سائڈ آف دا ریلیشن شپ ہوتا ہے, وہ چل ہوتا ہے, وہ زون ان زون آؤٹ, زون ان زون آؤٹ, اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. اور آپ جو ہے آپ پھر چھتر خانے پہنچ جاتے ہیں, اور اس میں پھر آپ اپنی قدر کو بھی ختم کرتے ہیں, اپنی ہر چیز آپ ختم کر دیتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ عجیب بیکار گاربیج ہیں, کوڑا ہے, جس کی کوئی اہمیت نہیں, جس کی کوئی اوقات نہیں. اور ایکچویلٹی کے اندر جب لوگ اس ٹائم پہ آپ کو پریز کرتے ہیں کہ یار آپ نے یہ, آپ نے وہ, آپ نے ہماری زندگی بدل دی, آپ نے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, سب جھوٹ بول رہے ہیں, بیکاز وہ شخص تو جھوٹ نہیں بول سکتا جس نے آپ کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ آپ غلط ہیں. اس میں سے نکلنا از اے ویری ویری, اور دس از ٹراما بانڈنگ, کہ آپ ٹراما کے ساتھ بانڈ کر رہے ہیں, یو تھنک دیٹس یو فائنڈنگ گڈ ان دا بیڈ, اینڈ یو جسٹ کانٹ گیٹ رڈ آف دیٹ, you just can't get rid. And usually people who have a very toxic past, who have a very toxic past and very اس طرح کا past جس میں blame game اور اس طرح کی چیزیں ہو, اور جتنا اچھا کرو گے اتنا اچھا ریوارڈ ملے گا, اس طرح کے جب behaviors ہوتے ہیں تو آپ کو, آپ کی ٹیوننگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے ریلیشن شپ میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے اوور ڈو کرو گے, اور جب آپ اوور ڈو کرو گے تو ایک پوائنٹ کے بعد اس اوور سے پھر اوپر جاؤ گے, پھر اوپر جاؤ گے, ایک حد ہی کوئی نہیں ہوگی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے, اور جو مینیپولیٹ کر رہا ہے آپ کو, وہ آپ کو پوری طرح سے چوس کے کھا جائے گا, اور آپ ہوگے ہاں جی ٹھیک ہے. اینڈ میں آپ ڈرینڈ ہوگے, انرجی نہیں ہوگی, خود کے لیے بھی انرجی نہیں ہوگی, اور پھر جو تھوڑی سی انرجی ہے کہ اسے پھر چتر کھانے اگلے کے پاس پہنچ جاؤ گے, اور پھر وہ آپ کے ساتھ وہی لد کرے گا, اور پھر آپ واپس, اٹس گیٹ آؤٹ آف دیٹ سائیکل. The best thing is get out of that cycle. It won't take you anywhere. It won't take you anywhere. It's so toxic. It's so bad. It will make you toxic. It will make you toxic. آپ ہر وقت اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہو, آپ خود کو سوال کرتے ہو, اور پھر آپ بار بار اس سائیکل میں جاتے ہو, یار میں نے یہ سب کچھ کیا, یہ سب کچھ تھا, میں کہاں غلط تھا. پھر آپ کو آتا ہے وہ جواب, اس کے فیزز آتے ہیں وہ دوسرے شخص کی طرف سے کہ یار نہیں تم نے یہ کیا, تم نے, پھر آپ اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے. بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے, وہاں پہ بہت پرابلم ہوتی ہے جہاں پہ آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے. سو یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. بٹ وہاں پر بھی پھر آپ کو نا طریقے سے کچھ جگہوں پہ شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. شٹ ڈاؤن, آپ کو کچھ چیزوں کو, وہ خیر وہی بات ہے, وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, وہ ہر کیس کا سین تھوڑا ڈفرینٹ ہے, بٹ یہ ہے کہ وہاں پہ شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے کچھ چیزوں کو. لوگ آ رہے ہیں آن لائن. میم اس سب کا بیہیویئر پہ کافی چینج آتا ہے, ایون کہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا جاتا, حالانکہ آئی ایم کوائٹ گڈ ٹو ٹاک ٹو اینی ون, اٹ از ڈرینڈ ہی فیل کرتے ہیں. ہاں بالکل, آپ انرجی آپ کی ڈرین ہو جاتی ہے, بیکاز آپ کی ساری انرجی تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں, ایکسٹرا کرنے میں, ٹو گڈ ہونے میں, ثابت کرنے میں, اپنے آپ کو دکھانے میں, اپنے آپ کو پروف کرنے میں لگ جاتی. اور وہ اتنی سی آپ اتنا کرتے ہیں نا, اگلا آپ کو اتنی سی نا چیزی دیتا ہے آپ کو, اتنی سی, آپ اسی کے اندر پھول جاتے ہیں پورے, او بازی کمال ہو گیا, ٹھیک ہے. وہ اتنی سی چیزی دے کے آپ کو فارغ ہو جاتا ہے, کہتا بس اس سے زیادہ نہیں دینی, اس سے زیادہ دیں گے تو اوقات سے باہر ہو جائے گا. اور وہ اتنی سی چیزی کے اوپر آپ جو ہے پھر اپنے اتنے تو خوش ہو جاتے ہیں, اور وہ اتنی سی چیزی دے کے آپ پتنی 10-12 دن جو ہے مشکل سے گزارتے ہیں, تو اگلا پھر جو ہے آپ کو اسی سائیکل میں ڈال دیتا ہے. اب آپ پہلے سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈو یو تھنک اٹس دیٹس لائف؟ A good relationship would not give you that feeling. دیکھو ریسپیکٹ کرتی ہیں چیزیں. سم ٹائمز کوئی ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ ریسپیکٹ جس طرح سے کرتے ہیں نا چیزیں, اس طرح سے نیٹ کمپاؤنڈ وہ بنتا ہے. اور اگر کوئی چیز ایک طرف سے ٹاکسک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے اندر بھی ٹاکسیسٹی کریٹ کرے, کیونکہ ٹاکسک بیہیویئرز جب کسی کے بیہیویئر کے ساتھ جا کے انٹینگل ہوتے ہیں تو ایونچولی کوئی نہ کوئی حرکت اگلا بندہ اپنی ولنریبلٹیز اکھڑتی ہیں نا باہر. پھر بندہ اپنے آپ کو جب پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ نیچرل فلو سے ہٹ جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ٹاکسک ہو جاتا ہے, یا وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرے گا, یا وہ اوورلی نیڈی فیل کرے گا, یا وہ اٹینشن سیک کرے گا, یا کچھ کرے گا, وہ ٹاکسک ہو جائے گا نا, وہ نارمل روٹین سے ہٹ جائے گا, کیونکہ اس کو اتنا کریو کرایا جا رہا ہے کہ وہ اس ذرا سے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. جب آپ کو ایسا جب گڈ فیز ہوگا تو وہ سپورٹنگ بھی ہوں گے, لسننگ بھی کریں گے, آپ کو ٹائم بھی دے ہی دیں گے اپنی مرضی سے, اپنے طریقے سے, ہر چیز ان کے طریقے سے. لیکن جب آپ کو آپ کے طریقے سے چیز چاہیے ہوگی تو ان کو پرابلم ہونے لگ جائے گی, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو لگے گا کہ اچھا اب شاید مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے,
اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا. وہی چیزیں جو روٹین میں آپ بڑے فلو میں کر لیتے ہیں, اس لمحے میں وہ چیزیں ایک عذاب بن جائیں گی آپ کے لیے, اور آپ کو ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا. حالانکہ اوور آل آپ کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے, لیکن جس وقت دوسرا بندہ اس فیز میں ہے کہ وہ آپ کو سمجھنے کے فیز میں نہیں ہے, تو وہ آپ کو ذلیل کروا چھوڑے گا آپ کو اپنی نظروں میں, اور آپ کو اپنا آپ اتنا حقیر لگنے لگتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار مطلب میں کون ہوں, میں کون ہوں, میں کیوں ہوں, میں کیوں ہوں, اور میں کیوں ہوں اس ریلیشن شپ میں. تو یہ ہوتا ہے, اٹس ویری 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 کامن. اور یہ فیملیز میں بھی ہے, اسپاؤسز میں ہے, فرینڈز میں ہے, سبلنگز میں ہے, ہر جگہ ہے, بیسٹ فرینڈز میں ہے, ہر جگہ ہے. جو جہاں مینیپولیٹ کرنے والی طبیعت ہے وہ دوسرے کو. اور میں نے حضرت علی کا بڑا پیارا ایک کال سنا, وہ یہ تھا کہ دو مخلص انسانوں کو کبھی اللہ الگ نہیں کرتا, ان میں سے ایک منافق ضرور ہوگا. یہ بڑی گہری بات ہے, جس نے بھگتی ہے اسے تو اندر جا کے لگی ہونی ہے. مخلص وہ نہیں ہوتا جو منہ سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ لگاؤ ہے مجھے, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا, یا مجھے تم سے بہت پیار ہے, یا مجھے تم نے میری زندگی میں یہ تبدیلی لائے ہو, یا کچھ بھی پازیٹیو. مخلص انسان ایکشن سے ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کوئی بھی چھوٹی سے یہ ایکشن مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑی سے بڑی چیز کرے, چھوٹے سے چھوٹا ایکٹ بھی جو ہوتا ہے نا وہ اس کے خلوص کا اظہار ہوتا ہے. دل میں رکھ کے کسی سے محبت کرنا اور کسی کو احساس نہ ہونے دینا, یہ محبت نہیں ہوتی, یہ پیار نہیں ہوتا, یہ خلوص نہیں ہوتا. خلوص چھلکتا ہے, خلوص دکھتا ہے, خلوص محسوس ہوتا ہے, خلوص پروان چڑھاتا ہے چیزوں کو. خلوص ٹاکسک نہیں ہوتا. وہ ایک ان میں سے جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی منافق ہوگا کسی نہ کسی لیول پر. اس کی منافقت ہوگی, اس کے عمل میں, اس کے کام میں, اس کی بول میں, اس کے چال میں, اس کی کہیں نہ کہیں منافقت ہوگی. اور دا مومنٹ آپ ان کے کمفرٹ زون کو آپ بریک کریں گے نا, جہاں پہ آپ ان کو کنفرنٹیشن کے موڈ میں جائیں گے کہ نہیں یار یہ پیار سے بے شک چلے جائیں. کنفرنٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے بری طرح ہی کنفرنٹ کرنا ہے. اگر آپ پیار سے بھی کسی کو کنفرنٹ کرتے ہیں نا, تو اگلا بندہ اس پہ باقاعدہ سائلنٹلی یا ایکٹیولی رسپونڈ اگر ریئیکٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ برداشت نہیں کر سکتا تنقید کو اپنے اوپر. اور جو لوگ اپنے اوپر تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے, یہ بہت بڑا نارسسٹک ٹریٹ ہے. یہ نرگسیت کی یا خود پسندی یا سیلف جو لو ہے اس کی ایک بڑی ایک چیدہ مثال ہے یہ, کہ وہ کسی بھی قسم کی جو کرٹیسزم ہے نا اپنے اوپر وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ دس از آلسو اے ویری ٹاکسک بہیویئر ان اٹس اون. اس کی وجہ کہ ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی بات غلطی نہ ہو سکتے ایک ریلیشن شپ میں ایک سرٹن بہیویئر از ناٹ ورکنگ, اس کو پیار سے کمیونیکیٹ کرنا, اس کو سمجھنا اور اگلے کی ولنریبلٹیز کو بھی سمجھنا. یہ نہیں کہ ایک شخص اپنا آپ ڈھالتا چلا جا رہا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ ڈیمانڈ مطلب وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کے فیز میں نہیں ہے. ایک شخص آپ کے لیے ڈھیر سب کچھ کر رہا ہے اور دوسرا شخص کسی حد اپنے آپ کو بدلنے کے فیز میں نہیں ہے, اور پھر اس کا الزام بھی وہ دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے. تو یہ بہت ٹاکسک بہیویئر ہے. یہ اس میں یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتا. یہ وقتی ہو سکتا ہے, سپرفیشل ہو سکتا ہے, سطحی ہو سکتا ہے, پر لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتا. یہ کنٹرولنگ بہیویئرز ہوتے ہیں, which is of course کنٹرولنگ بہیویئر جہاں پہ بھی ہوگا وہ ایک حد سے زیادہ تنگ کرنے لگ جائے گا. انسان بڑا کمپلیکسڈ ہے, اور اگر قسمت سے آپ کو کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے نا جو جہاں آپ کا سب جڑ جاتا ہے, مطلب آپ کو سمجھ میں آتی ہے, زندگی سکون میں آ جاتی ہے, اس کو مینیپولیٹ مت کریں یار. بڑے نصیب سے ملتے ہیں ایسے لوگ جہاں پہ مطلب بہت گیم اوکے ہو جاتی ہے. ہم وہاں پر بھی جو ہے نا اپنے شیل سے باہر نہیں آتے, اور ہمیں قبول ہے ہر چیز, سب تباہ برباد بھی ہو جائے نا تو ہمیں قبول ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کیا فرق پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے. ایسے رشتے چوراہے پہ نہیں پڑے ہوتے, یہ قسمت سے پوری زندگی میں بھی نہیں آپ کو ملتے. یہ کبھی مل جاتے ہیں نا تو بڑا ان کا مان رکھا کرے. سم ٹائمز کچھ نہیں ہوتا رشتے میں, مان ہوتا ہے, اور باقی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں, ساتھ ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, انرجی ہوتی ہے, چیزوں سے کس نے پیار کیا ہے. یہ بڑے ٹاکسک بیہیویئرز ہیں یار, یہ بڑا تنگ کرتے ہیں.
اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں. میں پچھلے دنوں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہر جگہ یہ آپ دیکھتے ہو ریل چل رہی ہوتی ہیں سیلف لو, تو اپنے آپ کو پرائرٹائز کریں. آئی ایگری, اپنے آپ کو پرائرٹائز کریں, مگر اپنے آپ کو پرائرٹائز کرنے کا ایک میننگ ہے. میننگ کریں مطلب ہے کہ اپنے آپ کو گارڈ کریں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے اندر گھس جائیں اور اپنے اندر سے باہر مت آئیں, کہ اپنی ہی آپ کو پرائرٹائز کریں, اور آپ کے علاوہ آپ سے بہتر, آپ سے آگے, آپ سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں, کہ آپ سے کوئی انسان کچھ بھی آپ سے آپ کا وقت مان لے تو آپ اویلیبل نہیں ہیں, آپ سے کوئی آپ سے گائیڈنس مانگ لے آپ اویلیبل نہیں ہیں. آپ اپنے میں خود میں اتنے گرفتار ہیں کہ ہر وقت آپ کو اپنی ہی پڑی رہتی ہے کہ جی میں پریشان, میری پرابلم, میرا یہ, میرا وہ, اور آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ بھی اپنی تمام تر تکلیفوں کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے آپ کے لیے. تو خود پسندی میں اور سیلف لو میں بڑا فرق ہے. تو یہ معاملات ہیں. زندگی ویسے ہی بڑی کمپلیکسڈ ہے, اوپر سے ملتا نہیں کوئی اپنے جھوگا, تو جو مل جاتا ہے ان کو بھی ہم پیل کے رکھ دیتے ہیں. Tell me something, Sabeen Baji. If we know we are being manipulated again and again, and we keep going back knowingly, some blame should be on us. Yes, I agree. I am one of those people who have this tendency to go back. And that is why I am telling you this. Okay, why you go back is one thing. And there is a time when you overcome that you don't go back. And when you don't go back, your inner guilt will tell you every day, you are at fault. تم نے یہ غلط کیا, تم یہاں سے بھاگے ہو, تم غلط ہو, تم سے زیادتی ہوگی, اگلا تمہاری وجہ سے ہرٹ ہوگا. اور ایکچویلٹی میں اگلے بندے کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہوتا, یا اگر پڑ بھی رہا ہوتا ہے تو اپنی حد تک کا پڑ رہا ہوتا ہے. اور آپ جو ہو, کیونکہ میں نے وہ لیول بھی دیکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ یو شٹ ڈاؤن, بٹ اندر سے گلٹ آپ کو تنگ کرتا ہے, اور پھر وہ ایک لیول آتا ہے کہ جب آپ اس سے بھی باہر آ جاتے ہو. لیکن یہ بڑا آپ کو اپنے آپ کو کھینچ کے باہر لانا پڑتا ہے, یہ آٹومیٹکلی باہر نہیں آتا. یہ میں صرف بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ بلیم آتا ہے اس شخص پہ بھی, لیکن وہ مجبور ہوتا ہے اپنی اس چیز کے اوپر, بیکاز ٹراما بانڈ از سائیکولوجیکل. اٹ از ناٹ سمبڈی کہ آپ کسی ایگو کی خاطر, یا آپ کی ایگو نہیں آتی اس میں. اٹس دا مینٹل اسٹیٹ دیٹ یو آر انٹو, کہ آپ کانسٹنٹلی اس کو جو ہے وہ آپ اس چیز کو سیکھ کر رہے ہوتے ہو, اور وہ ذرا سی آپ کو ملتی ہے اور آپ پاگل ہو جاتے ہو. وہ نشے کی اٹس کائنڈ آف ایڈکشن, اینڈ ایڈکشن از آلویز بیڈ, چاہے وہ کسی رشتے میں ہو, چاہے وہ چیزوں کی ہو, یا جس مرضی کی ایڈکشن ہو. سو اگر آپ اس میں سے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ریئلی نیڈ ٹو کٹ تھنگز آف. اگر آپ کٹ نہیں کریں گے, اگر آپ پارشل کانٹیکٹس میں بھی رہیں گے نا, تو آپ اس سائیکل میں گرفتار رہیں گے. سو یو ریئلی, اگر آپ ایسے رشتے میں ہیں جہاں آپ کٹ آف کر سکتے ہیں, تو آپ کو کٹ آف کرنا پڑتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی. تب جا کے کہیں وہ بریک لگتی ہے. اس میں بھی آپ پہ وہ اٹیکس آتے ہیں بڑے برے, لیکن چونکہ وہ نظروں سے چیزیں ہٹ جاتی ہیں تو اٹیک کی دورانیہ کم ہو جاتا ہے. لیکن اٹیک آتا ہے تو یہ بڑی ڈپریسو اسٹیٹ ہوتی ہے. اس میں سے باہر نکلنا از ویری ویری, آپ کو ریئلی ہیو ٹو ورک آن یور سیلف. ہر طرح سے دماغی ایکسرسائزز, اپنی ڈرلز کرنی پڑتی ہیں, اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو پازیٹیو انرجی دینی پڑتی ہے, پازیٹیو ری انفورسمنٹ دینی پڑتی ہے. پھر کہیں جا کے آپ تھوڑے اس قابل ہوتے ہو, یا پھر آپ کو اتنا فزیکلی اور ایموشنلی اور اپنے آپ کو ایکچولی انگیج کرنا پڑتا ہے چیزوں میں, کہ آپ اتنے بزی ہو جاؤ کہ آپ نہ دوسری طرف جو ہے وہ دھیان کر سکو. تو پھر جا کے کہیں آپ تھوڑے اسٹیبل ہوتے ہو, پھر آہستہ وقت گزرتا ہے, تو 18 مہینے لگتے ہیں آپ کو ٹراما میں سے باہر آنے میں کبھی کبھی, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی لائف لانگ. وہ لائف لانگ والی چیزیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں, بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں, لیکن جو انٹینسولی ٹراپیکل ہوتی ہیں وہ تقریباً 12 سے 18 مہینے لگتے ہیں. سو تھنگ از کہ اٹس ناٹ ایزی. اس دوران آپ کا فوکس, آپ کی اٹینشن, آپ کی پروڈکٹیوٹی, آپ کی کریٹیوٹی, ہر چیز جو ہے وہ ایٹ اسٹیک چلی جاتی ہے. تو یہ بڑی کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے, یہ ایوی نہیں آتی ہے. اس میں اسپرچل کنیکشن ہے, میڈیٹیشن ہے, سیلف ری انفورسمنٹ ہے, مطلب آپ خود کی ری انفورسمنٹ ہے, ایکسرسائزز ہیں, ڈیٹیچمنٹ فرام دیٹ تھاٹ ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, پھر جا کے کہیں آپ, ورنہ آپ پہ فیزز آتے ہیں. ون ڈے اور ون مومنٹ یو آر پرفیکٹلی فائن, اچانک سے یو ول پرفیکٹلی فائن, اینڈ دا مومنٹ یو ول بریک اپ, آپ بریک ڈاؤن کر جائیں گے. سو بریک ڈاؤن کے بعد آپ کچھ ٹائم اس فیز میں رہیں گے, پھر ایک دم سے آپ
سوئچ بیک کر جائیں گے یا آپ کو سوئچ بیک کرنا پڑے گا بیکاز پیپل آر اراؤنڈ. تو یہ جو سوئچ آن آف کا پروسیس ہے یہ بڑا شدید ہوتا ہے, یہ ایموشنلی بڑا ڈریننگ ہوتا ہے. ہاں خیر, یہ ایک وہی بات ہے کہ میں نے تو ایکسپلین کر دیا, بٹ آئی تھنک کہ جو لوگ اس سے گزرتے ہیں وہ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں. میں تو ایک پازیٹیو گائیڈنس اور ایک اس کے اندر بات کر رہی ہوں کہ یہ ایک چیز ہے جس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, اور یہ یوزلی فارمولے پہ نہیں چلتی ہے کہ یوں کر لو یوں ہو جائے گا, یوں ہوگا تو وہ ہو جائے گا. بندہ ایموشنز ہیں, میموریز ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, انسان رشتہ ہے, خلوص ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو پکڑے رکھتی ہیں. آپ جتنا مرضی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, ایٹ دی اینڈ آپ انسان ہیں یار, مذاق نہیں ہے. اس لیے تو اللہ میاں نے یہ بڑی بات ہے, اس پہ بڑا ہے کہ جس کسی کا دل مت دکھاؤ, کسی کا دل مت دکھاؤ, کیونکہ ہو سکتا ہے جس کا دل تم دکھا رہے ہو اللہ کو اس کا دل بہت پیارا ہو, اس کو وہ بہت پسند ہو, بیکاز اس کی نرمی اس کے دل کی اللہ کو بہت پسند ہو, اس کی چاہت کسی انسان کے لیے یا کسی کام کے لیے یا کسی جذبے کے لیے اتنی پیور ہو کہ وہ پیورٹی اللہ کو بڑی پسند ہو, اور اس شخص کو جب تم ہرٹ کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آہ لگ جائے تمہیں, اس لیے تم اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ ایموشنل ڈسٹریس از لائک ریئل اینڈ دس چیلنج از ریئل. So nobody should underestimate it, and nobody should underestimate those people who say that we are going through that. It's very traumatic. It's very traumatic. Hats off to keep your emotions contained, because I would have cracked down. Yeah, ہوتا ہے, کئی بار ہوتا ہے. آنسو نہیں, صرف دل بھی چیرا جا رہا ہوتا ہے. احساس بڑی ضروری چیز ہے. ہم احساس سے خالی ہوتے جا رہے ہیں لوگ. ہمارا احساس صرف خود تک رہ گیا ہے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے, ہمیں کس سے دکھ ہوتا ہے, ہمیں کیا چاہیے. وہ احساس نہیں ہے ایکچولی, وہ ہماری خود پسندی ہے, ہماری سیلف سینٹرڈنیس ہے کہ ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ یار ہمیں کس چیز سے تسکین اور سکون اور تکلیف ہوتی ہے. احساس اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا احساس کرو, آپ محسوس کر کے تو دیکھو. اور اسپیشلی یار مجھے سمجھ میں نہیں آتی, ایرے گہرے نتھو گہرے تو سمجھ میں آتا ہے یار, آپ ہر ایک کا احساس چلو نہ کرو, بڑے مصروف ہو یار. آپ اپنوں کا احساس, جو آپ کے قریبی ہوتے ہیں ان کا تو آپ احساس کر سکتے ہو نا, بلکہ آپ کا دل کرتا ہے. آپ کیسے سروائیو, رات کو نیند کیسے آتی ہے یار کسی اپنے کو تکلیف دے کے. اور میں آپ کو بتاؤں, انسان کو نا اپنے بیہیویئر سے بھی سیکھنا چاہیے. یہ چیزیں میں نے سیکھی, میں نے اپنی خرابیاں سیکھی جب آپ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جاتے ہو نا, جہاں پہ کوئی آپ کی اچھائی کا یا آپ کے سافٹ پن کا فائدہ اٹھاتا ہے یا آپ کے خلوص کا فائدہ اٹھاتا ہے, تو آپ بے قدرے ہاتھوں میں جب جاتے ہو نا, تو پھر آپ کو ایکچولی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ہاں, یہ میں نے اسے اپنے ساتھ کھیلنے دیا, اور میں کیوں کھیلنے دیا. تو پھر آپ کو اپنی ولنریبلٹیز کی بھی سمجھ تب میں آتی ہے, اس سے پہلے نہیں آتی ہے. جو مرضی کوئی کہہ دے گا نا, آپ کو نہیں, سب کو کتاب میں پڑھا ہوا سبق لگے گا. آپ کو جب تک سمجھ ہی نہیں آئے گی, جب تک آپ کے ساتھ وہ ہوئے گی نہیں, اور بڑی صحیح نہیں ہوگی نا جب تک, تب تک بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. کیونکہ تھوڑی بہت ہوتی ہے نا تو بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جس وقت ہمارے ساتھ صحیح ہوتی ہے نا, صحیح ہوتی ہے, تب ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اور کبھی کبھی 1-2 بار ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے, یا کئی بار ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ سے نا میں ہمیشہ اپنے لیے بھی ہدایت مانگتی ہوں, اور ان کے لیے بھی مانگتی ہوں جنہوں نے جو ایسا کر جاتے ہیں. کیونکہ سم ٹائمز نا ہمارا, اب ان کا بھی قصور نہیں ہے, ہماری تربیتیں اتنی میں اتنا جھول ہے, ہماری تربیتوں میں, ہمارے گھروں کے ماحول میں, ہم خود اتنے مینیپولیٹڈ ہیں صبح دوپہر شام رات, کہ ہمیں لگتا ہے مینیپولیشن میں زندگی ہے. ہمیں احساس کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا. حالانکہ سکھانے والی چیز نہیں ہے, لیکن ہمیں چونکہ مینیپولیشن سکھائی جاتی ہے تو ہم احساس کو انڈر کر دیتے ہیں. تو ہم رشتوں میں ان چیزوں کی جو اہمیت ہے, ایکسپریشن کی جو اہمیت ہے, کسی کو اہم ٹھہرانا, کسی کو ایکسپریس کرنا, کسی کو اہم ٹھہرانا کسی بھی طرح سے, اس کی جو اہمیت ہے ایک رشتے کے اندر, اگلے کو رد کیسے فیل ہوتا ہے اپنا آپ,
اس چیز کو احساس کرنا, ان چیزوں کا احساس کرنا ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا. ہمیں صرف مینیپولیٹ کرنا سکھایا جاتا ہے. ہمارے پیرنٹس بھی یہی کرتے ہیں, ہمیں بچپن سے مینیپولیٹ کرتے ہیں. یوں نہیں کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا, یوں کرو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا, یوں کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا, یوں کرو گے تو وہ ہو جائے گا. ہم مینیپولیشن پہ ہی چل رہے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ دس از دا وے ٹو ایکچولی ایکسپریس یور لو, یور ہیٹریڈ, یور اینگزائٹی, یور ٹربلز. اور ہم یہی کرتے ہیں آگے جا کے. تو میں وہی جج کرنے سے بات سٹارٹ رہی تھی نا, تو میرا دل جتنا مرضی اس پہ ہو جائے نا, میں پھر بھی ایک پوائنٹ پہ آ کے انہیں مارجن دیتی ہوں اس چیز کا کہ کوئی نہیں یار, تربیت میں جھول رہ گیا ہے, ماحول میں جھول رہ گیا ہے. پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار ایک حد تک اس چیز کا مارجن بنتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان کی ایک حص ہوتی ہے, وہ جانتی ہے سب. وہ تربیت اور سب سے بالا تر ہے, وہ حص جو ہے نا وہ جانتی ہے ہر چیز. اس کو خدا نے پلانٹ کر کے بھیجا انسان میں, اس کے لیے اس کا صرف انسان ہونا کافی ہے. اور کبھی کبھی ہم جب اس حص کو نہیں سمجھ پاتے نا, نہیں اس کو ڈیکوڈ کرتے یا ڈیکوڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو واپس کوڈ کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو سننا, سمجھنا, ایکنالج اور کمپریہینڈ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, تو پھر ہم بیسک اصل زیادتی پہ ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ وہاں پہ جہاں پہ آپ کے رشتے بڑے پرخلوص ہوں, جسے احساس ہی نہیں اس کا کیسے لاس ہے. لاس تو ہمارا ہے. جسے جو احساس کرنے والے کو کھوتا ہے نا, مخلص کو کھوتا ہے. مخلص جو انسان ہے وہ تو پہلے بھی خالی ہاتھ تھا, سمجھو بات کو, وہ پہلے بھی خالی ہاتھ تھا. اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, اس کے ہاتھ میں صرف ایک illusion تھا. وہ تو خود اس گمان میں تھا شاید کہ میرے پاس کچھ ہے, اس کے پاس کچھ نہیں تھا. لاس اس کا نہیں ہے, لاس اس شخص کا ہے جس نے مخلص انسان کو کھویا. آپ میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کسی ٹاکسک بیہیویئر میں ریلیشن شپ پہ ہوتے ہیں نا, تو آپ سوچتے ہیں میں کیا کھوؤں گا, میں وہ مینیپولیشن کھوؤں گا, میں وہ ٹاکسیسٹی کھوؤں گا, میں وہ ایگ شیلز پہ چلنا کھوؤں گا, میں وہ روز روز کی مینیپولیشن, روز روز کی ذلالت, روز روز کا یہ احساس کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا, میں اس کو کھوؤں گا. تو ایونچولی میں جب سب کچھ ختم کر دوں گا تو میں سکون میں آ جاؤں گا. مگر وہ جو شخص ہے وہ تو خلوص اور اس سب کے آڑے بہت کچھ لے رہا تھا آپ سے, بہت جینوئن چیزیں لے رہا تھا جو دنیا میں سے کہیں نہیں ملیں گی. تو جب وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو لاس اس کا ہے, لاس آپ کا نہیں ہے. اس نے احساس نہیں کیا نا. احساس ایسی چیز ہے جس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا. احساس ہوتا ہے تو نظر آتا ہے, آپ کو بہت کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا. احساس جھلکتا ہے یار, وہ محسوس ہوتا ہے. اس کی وائب اتنی پازیٹیو اور اتنی پریشیس اور اتنی اسپرچول ہوتی ہے, وہ فیل ہوتی ہے. آپ جب ایک دفعہ جگہ سے ڈسے جاتے ہو نا, ٹھیک ہے, اور اگر آپ بار بار اس کو جگہ دیتے ہو تو بیوقوف آپ ہے. آپ کو جو اس کا بدلہ ملے گا نا وہ انسان نہیں دے سکتے, وہ رب دے گا. انسانوں سے لینا بھی نہیں چاہیے, مانگنا بھی نہیں چاہیے, توقع بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ رب دے گا, رب دیکھ رہا ہے, رب دلوں کے حال جانتا ہے. لیکن ہاں پیچھے ہرٹ رہ جاتا ہے. وہی بات ہے, بار بار اپنے آپ کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے اللہ کے آگے, اور پھر یہ اس سے اسٹرینتھ مانگنی پڑتی ہے کہ اللہ پاک میرے نفس کو مجھ پہ حاوی مت ہونے دینا, میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں کمزور ہوں, نفس کے آگے میری نہیں چلتی, تو مجھ پہ حاوی مت ہونے دینا. مگر میں اپنا آپ سرنڈر کرتا ہوں تیرے آگے, مجھے تیرا ہر فیصلہ منظور ہے اور قبول ہے. میں اس ایکسپیرینس کو, میں اس کو ایکسپیرینس کی بنا پہ بول رہی ہوں. یا تو آپ کمپلیٹ کٹ ڈاؤن, شٹ ڈاؤن, بلاک, ڈیلیٹ ایوری تھنگ, کوئی کانٹیکٹ نہیں, نہ ویژول کانٹیکٹ, نہ کسی قسم کی ریکال, نہ کچھ نہیں, ختم مطلب ختم. اگر آپ کسی کو دوسرا مارجن دے بھی رہے ہیں نا تو اپنا آپ اتنا ڈیوٹ مت کریں. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو دروازے بند نہیں آپ کر سکتے, دروازے کھلے رکھنے پڑتے ہیں. لیکن آپ پھر باؤنڈری اتنی اسٹرانگ ڈرا کریں کہ آپ وڈرا کر جائیں. اگلا بندہ سینس کر جاتا ہے, کیونکہ جو مینیپولیٹر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار پہلے یہ بندہ میرے لیے اتنا بچتا تھا, اب یہ نہیں بچتا, تو وہ لائن کریٹ ہو جاتی ہے. تو آپ دروازے اگر نہیں بھی بند کر سکتے نا تو وڈرا کر جائیں. تو اس کو بار بار اتنی حدود مت کراس کرنے دیں جتنی ہر دفعہ آپ نے پہلے کرنے دی تھی. پیرنٹ کا ریلیشن شپ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا ٹاکسک بیہیویئر ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ہر سٹنگ میں نا ایک ایسا ماحول کریٹ کر کے اٹھنا ہے کہ آپ چنگے پلے ہوتے ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر نا 300 پہ پہنچا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کہہ بھی نہیں کچھ سکتے. تو میں نے اس کا جو اخذ کیا طریقہ کار وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا صرف بات سنیں, ریئیکٹ مت کریں کسی بھی پوائنٹ پہ. آپ مجبوری میں جہاں ملنا ہے, جہاں پہ آپ کے دیکھو نا سبلنگز ہیں, شادیاں ہوگی, ہر کوئی اپنا اپنا ہے, ساری چیز, آپ وہاں ملو جہاں پہ ضرورت ہے. اور وہاں ملنے کے بعد بھی ڈونٹ انگیج انٹو کانورسیشنز جہاں پہ بدمزگی ہوتی ہے. اور اگر ہو بھی گئی ہے نا کانورسیشن ایسی,
اپنا پوائنٹ آف ویو ریٹین کرو مت. نو نیڈ ہر جگہ اپنے آپ کو پروو کرنا ضروری نہیں ہوتا. اللہ پاک نا ہدایت دیتا ہے, انسان کا کام جو ہے نا وہ صرف خبر دینا ہے, بتانا ہے. ہم لوگ کچھ ریلیشن شپس میں نا ہدایت دینے کے اوپر بلیو کر, میرا یہ پرابلم ہے کہ جہاں میرا کلوز ریلیشن شپ ہوا نا وہاں میں سوچوں گی کہ یار میں نے اس میں یہ اچھائی جو ہے نا ڈال دینی ہے کسی طرح, اور یہ میری غلطی ہے, میں نے سیکھا ہے, یہ میں نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے, آپ صرف اس کو آگاہ کرتے ہو, اس تک بات پہنچاتے ہو, اس کو گائیڈ کرتے ہو. سو یو مین کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو کر پک اپ یور بیٹلز اینڈ موو آن ویئر ایور یو تھنک اٹس ورتھ اٹ. یس. کم ظرف کا مقابلہ آپ اپنی ظرف سے نہیں کر سکتے, بے وقوف کا مقابلہ آپ اپنی لاجک سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو حکمت سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے اگلے کا حکمت سے سننا سمجھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور صحیح ثابت کرنے پہ ہے تو آپ کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے. وڈرا. آپ کیا ہوئے گا, میکسیمم کیا ہوئے گا, آپ خود ذہن ثابت ہو جائیں گے, ہو جائیں یار کوئی بات نہیں, ٹینشن ہی کوئی نہیں, ایزی. آپ خوش ہیں, میں خوش ہوں, بات ختم. آپ خوش ہیں نا, میں خوش ہوں, بات ختم. اور یار کس کو کیا ثابت کرنا ہے, کسی کو کیا ثابت کر کے کیا پا لینا ہے آپ نے, چلے مجھے یہ بتا دیں. کچھ نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنی ایگو میں گرفتار ہے, ہر کوئی سمجھتا ہے وہ جو ہے نا وہ عقل کل ہے اور اس نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے. آپ کو اگر سمجھ میں آتا ہے کہ یار ادھر میری, دیکھو بات وہاں کرنے کا مزہ آتا ہے جہاں جہاں بہ رہا ہو یار سلسلہ, جہاں صرف وہ ایگریشن اور ٹینشن اور ٹاکسیسٹی کریٹ کر رہا ہو نا, وہاں وہ کچھ بھی پازیٹیو رول نہیں پلے کر رہا ہوتا. وہاں سے ودرا کر جائے, فزیکلی ودرا کر جائیں یا ایٹ لیسٹ انٹلیکچولی ودرا کر جائیں, چپ کر جائیں. اور کوئی ضرورت نہیں کوئی موڈز دکھانے کی کہ نہیں یار ٹھیک ہے, آئی ایم لسننگ ٹو یو ہیو اے ویری ویلڈ پوائنٹ, ٹھیک ہے, آئی ایگری, بات ختم. اچھا اگر آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں آئی ایگری, اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یار, کیا فرق پڑ جائے, اگلے کی انا کو تسکین مل جائے گی اگر آپ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا, ورنہ آپ کو 2 گھنٹے سننا پڑے گا جو وہ بول رہا ہے. اس میں اس سب کچھ کہ میں آپ کو صرف خود کو مارنا ہے نا, خود کی میں کو مارنا ہے کہ میں صحیح, میں پہلے, میں غلط نہیں کہہ سکتا, میرا پوائنٹ آف ویو, میں کیا سوچتا ہوں. آپ اسے سائڈ پہ کر دو نا تھوڑی دیر, ہاں ٹھیک ہے یار آپ صحیح کہہ رہے ہو. یہ آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے چیز. یہ وہ رشتے ہیں جہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ دروازے نہیں بند کر سکتے, آپ رشتوں کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن چیزیں ٹون ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے وجہ نہیں رکھی نا بحث کی, آپ نے وجہ نہیں رکھی. آپ کچھ بھی لاجیکل بولیں گے, اگلا بندہ این اوپر سے آئے گا آپ کے اوپر. چھوڑ دیو یار, گل مکی, ٹھیک ہے تسی صحیح کہہ رہے ہو, گل ختم. اور ایسے مت کہیں جیسے یو آر بینگ سارکاسٹک, دیٹس اٹ, آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی تھنگ ٹو پروو مائی سیلف. پروو کسے کرنا ہے, خود کو, اس کو, کس کو پروو کرنا ضروری ہے ہی نہیں. ہم ایکچولی آدھے سے زیادہ باتیں اس لیے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بیکاز ہم یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ پروو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سب آتا ہے, ہمیں پتا ہے فلانی چیز فلانی چیز. اب نہ کرے نا یار, کیا فرق پڑے گا. آپ کی آج کی باتوں سے میں بہت ڈپریسڈ بیکاز میں اپنے پاسٹ میں چلی گئی. آئی ایم سو سوری. ایکچولی سم ٹائمز پتا کیا ہے, ہمیں پچھلے پردے ہٹانے پڑتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ جھانکی مارنی بڑی ضروری ہے. ہم اپنی غلطیوں سے نا, میں آپ کو بتاؤں, ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, ہم سب غلط ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, مگر ہم نے اپنے آپ کو فل مارجن دیا ہوتا ہے, مگر ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ایکچولی ہم غلطی کدھر کرتے ہیں. ہم اچھائی میں بھی غلطی کر جاتے ہیں, تو کبھی کبھی ہمیں پیچھے مڑ کے ہی دیکھنا پڑتا ہے, کچھ پردے ہٹانے پڑتے ہیں. مگر میں آپ کو بات بتاؤں, یہ اللہ نے انسان میں بڑی خوبصورت ٹریٹ ڈالی ہے کہ انسان میں, جس میں یہ حص ڈالی ہے, بڑی توفیق ہے اللہ کی کہ انسان پیچھے مڑ کے اپنی اس غلطی کو دیکھے, پرکھے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. یہ ہزاروں میں ایک کوئی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اس طرح سے ٹھیک کرتا ہے. اور اگر آج اس پینل پہ اس وقت ہم 6 لوگ ہیں, اس وقت اس لمحے, اور ہم 6 کے 6 یہ سوچ رہے ہیں تو اور کتنے ہزاروں لوگ ہوں گے جو انسٹا پہ ہیں. تو اس 6, میرے 3000 تک میرے فالوورز ہیں, 3000 میں سے اگر 6 لوگ صرف میرے ساتھ ہیں اور 6 کے 6 اگر اس چیز کو ابزارب کر رہے ہیں اور اس میں اس سے کوئی فرق پڑے گا, تو مجھے بتاؤ اس سے زیادہ کیا خوبصورت چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اس طرح سے جس طرح سیکھنے کا حق ہے. میں بھی سیکھتی ہوں, مسلسل سیکھتی ہوں, اتنی تھپڑ چپیڑیں کھائی ہیں,
دکھ ہے, ہرٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ تجربے ہی ہیں جو میں اپنے پورے اندر گھس کے میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. تو یہ میں بھی بہت تکلیف سے گزری ہوں, بہت زیادہ. شاید آپ نے محسوس کیا اگر آپ نے پورا سیشن دیکھا ہے تو. لیکن یہ ضروری ہوتا ہے سم ٹائمز. لیکن مجھے یقین ہے مجھے اس بات کا کہ اگر آپ اس پردے کو پیچھے, پاسٹ کے پردے کو ہٹایا, اس میں جھانکی ماری ہے, وقتی طور پہ تکلیف بھی ہوئی ہوگی, لیکن جو ایکنالجمنٹ آپ ساتھ لے کے جائیں گی نا آج انشاءاللہ, وہ اس ری انفورسمنٹ کے ساتھ لے کے جانی ہے کہ یار اس میں سے کچھ پازیٹیو نکالنا ہے, اپنی ان ولنریبلٹیز کو مات دینی ہے جن کی وجہ سے ہم اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں. کیونکہ ہمیں لوگ مارجن نہیں دیتے, ہمیں خود ہی کو سمجھنا ہے اور چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اتنا پیار ہمیں کوئی نہیں کرتا اس دنیا میں کہ ہمیں کوئی اتنا مارجن دے, جب رج جائے گا چھوڑ کے بھاگ جائے گا. سمجھ آئی؟ سو تھنگ از کہ آئی ایم ویری سوری کہ میں نے آپ کو آج میری وجہ سے آپ پاسٹ میں چلے گئے اور ہرٹ فیل کر رہے ہو, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھنا یو ول گرو اسٹرانگر. کیونکہ ہم جب خود کو سامنا کرتے ہیں نا, خود کا, اس سے بڑی اسٹرینتھ نہیں کوئی ہوتی. خود کا سامنا کرنا, شیشہ تو ہم سبھی دیکھتے ہیں یار, لیکن خود کا سامنا کرنا نا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور اس کو اکنالج کرنا. بس آج یہ میسج لے کے جائیں کہ خود کا سامنا بھی کرنا ہے, اکنالج بھی کرنا ہے, اور اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے آپ کو. آپ صرف دیکھنا آپ کو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے, میری زبان پہ نہ جائیں, آپ صرف کریں اور آپ دیکھنا آپ کو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. آپ ایسے ہلکا ہلکا فیل کرو گے نا کہ یہ ساری ڈپریشن جو ابھی آئی ہے نا, یہ نکل کے پھر ہو جائے گی, بالکل پھر ہو جائے گی. میری دعا ہے آپ کے لیے انشاءاللہ, آپ دیکھنا.